ایک پوڈ کاسٹ میں وہ ساحل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کس لیول کے اوپر پہنچ چکے ہوئے تھے. حالانکہ اتنی خیر ہے اعلیٰ حضرت کی رائٹنگ میں, سوچ ہے آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شو میں جس کا نام ہے لو سامو. وہ ہمارے جو بھولے بھائی ہیں نا ساحل عظیم صاحب, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جعلی پیر ہے نا اور یہ جعلی جو سسٹم تصوف کا چل رہا ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی اصلی بھی تھا, کیونکہ جعلی چیز اس کی ہوتی ہے جس کا اصل بھی موجود ہو. یاد رکھیے گا جب 2 نمبر پیر دیکھیں یا کوئی بھی 2 نمبر چیز دیکھیں تو یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ اتنے سارے 2 نمبر ایک ہی بات کریں, اس کا مطلب ہے یہ فوٹو کاپی ہے تو کہیں کوئی اوریجنل کاپی تھی, اس نے فوٹو کاپیاں کر کے بیچ رہے ہیں سارے. تو ہم کہتے ہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اصل اس کا رسول اللہ کی ذات تھی. اصل میں ان پیروں نے ڈاکے مارے ختم نبوت کے اوپر. پیر شروع سے ہی فراڈیے تھے. یہ خانہ کعبہ کا پروٹوکول تھا کہ اس کے اوپر غلاف کعبہ چڑھتا تھا. انہوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں کے اوپر غلاف چڑھانے شروع کر دیے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, نبی اسلام کے بال مبارک, آپ کا پسینہ مبارک, آپ کا لعاب دہن مبارک, اس سے تبرک حاصل کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے, یہ اصل تھی. اور اپنے پیروں کے تھوک چاٹنا یہ تمہاری بدنصیبی ہے. 10 روپے عیدی اور مدینے کا اور مدینے کا بسکٹ اور امیر سنت کے منہ مبارک. لاکھ لعنت, یہ دیکھ ایسے لاکھ لعنت. اب ظاہر ہے اس بیچارے کو تو نہیں پتا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, وہ خواہ اس طریقے سے کتے کو لال کرنے کی کوشش کے چکر میں جی اصلی بھی تھے, آپ کو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کو پتا نہیں ہے. انجینئر صاحب مجھے کچھ پتا ہے نا, بات تو صحیح ہے. اور پھر ایک پوڈ کاسٹ میں وہ ساحل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کس لیول کے اوپر پہنچ چکے ہوئے تھے. تو اس لیے دیوبندی بریلویوں کو سن ہی نہیں سکتے. حالانکہ اتنی خیر ہے اعلیٰ حضرت کی رائٹنگ میں, سوچ ہے آپ کی. اور اہل حدیث جو ہیں دونوں کو نہیں پڑھتے, مطلب بڑی اتنی بڑی خیر ہے, وہ محروم ہے اس سے. ڈونٹ گو انٹو ون کلسٹر. آپ اگر گلوبل کھیل رہے ہیں نا تو آپ کو سارے چاہیے. وہ لیول ان کا یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو دین تصوف کے اندر فنا فی شیخ کا جو مرتبہ ہے اس کو ذرا بیان فرمائے. آپ کہتے ہیں پہلے پیر میں فنا ہو, پھر رسول میں, پھر اللہ تک پہنچیں گے. فنا فی شیخ, فنا فی رسول, فنا فی اللہ. فراڈ ہے سارا. جب فنا فی شیخ ہوں گے تو اللہ رسول تو آپ کو ملنا ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں اس کا تصور یوں ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ اللہ کی طرف سے جو روحانیت کا فیض آتا ہے وہ نبی اسلام کے قلب اطہر پر, اور تصور میں سوچیں کہ اس قلب اطہر سے نکل کر میرے پیر کے قلب پر اور وہاں سے لینڈ کرتے ہوئے میرے تک پہنچتا ہے. What is this? Where I have to go? اور کہتے ہیں یہ تصور اتنا آپ نے گاڑا کرنا ہے کہ نماز میں بھی آپ یہ تصور کریں کہ آپ کو جو فیض مل رہا ہے آپ کے پیر سے مل رہا ہے. پیر کی تصویر آپ کو نماز میں بھی سامنے نظر آنی چاہیے. حالانکہ اتنی خیر ہے اعلیٰ حضرت کی رائٹنگ میں, سوچ ہے آپ کی. ہاں, یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی ہے. پھر انہوں نے مزید اس کو کھولا. انہوں نے کہا یہ تصور شیخ اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک بابے کا انہوں نے لکھا کہ ہمارے ایک بزرگ تھے, انہوں نے اپنے ایک مرید سے پوچھا کہ تمہاری 2 بیویاں ہیں, تم رات کو ایک بیوی کے پاس گئے ہو, دوسری کے پاس نہیں گئے. ابے سالے معاف کرنا, غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں. تو اس نے کہا کہ حضرت وہ سو رہی تھی. پیر صاحب نے کہا نہیں, وہ جاگ رہی تھی. تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ ہاں, جاگ رہی تھی. انہوں نے کہا حضرت آپ کو کیسے معلوم چلا؟ انہوں نے کہا ساتھ والا جو بستر تھا نا اس میں میں روحانی طور پر موجود تھا. تمہارے پیر جو ہے نا روحانی طور پر بلکہ بعض کے تو جسمانی طور پر بھی وہیں موجود ہوتے ہیں. توبہ توبہ توبہ. یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں, کوئی گلی محلے کا مولوی نہیں لکھ رہا, یہ ذہن میں رکھیے گا. مطلب اتنی بڑی خیر ہے, وہ محروم ہے اس سے. یہ کہتے ہیں نہیں اعلیٰ حضرت سے کچھ نکالے, وہ عالم تھے, صوفی باعمل تھے, غوث وقت تھے, مجدد تھے. اے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. اس کے بعد اگر میں یہ کہوں تو کسی باپا جانی کے مرید کو برا نہیں منانا چاہیے کہ باپا جانی کے جو یہ 2 تحفے دنیا میں آئے, بلال قادری اور احمد رضا عبید رضا قادری, اس کے لیے جب وہ ان کی والدہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے تھے تو ضیاء الدین مدنی جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے اور باپا جانی کے پیر صاحب وہ ساتھ والے پلنگ پہ موجود تھے روحانی طور پر. اگر اس کے اوپر ان کو غصہ ہے نا تو سمجھ لیں کہ انہیں پتا یہ فراڈ ہے جو کچھ اعلیٰ حضرت لکھ کے گئے, اور اگر یہ خوشی سے بتاتے پھریں تو پھر ٹھیک ہے, اسے آن کریں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تم جانتے تو ہو یہ سب کچھ فراڈ ہے. تو ہم ساحل عظیم صاحب سے بھی کہیں گے کہ آپ کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کتنے بڑے لیول کا کام ان بڑوں نے ڈالا ہے. حالانکہ اتنی خیر ہے اعلیٰ حضرت کی رائٹنگ میں, سوچ ہے آپ کی. میں نے پچھلے دنوں جو ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے اس میں تو میں نے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے 12 حوالے دیے ہیں. سوری, آدھا 24 نمبر. 12 نمبر نہیں, آدھا 24 نمبر. وہ کہتے ہیں 24 حروف ہے وہابی کے, اور گدھ کے بھی 24 ہے. گدھ گوشت خور ہے, وہابی ایمان خور ہے. اتنی خیر ہے اعلیٰ حضرت کی رائٹنگ میں, سوچ ہے آپ کی. اتنی بڑی خیر ہے, وہ محروم ہے اس سے. تو یہ ساحل عظیم صاحب کے لیے بھی حوالہ ہے کہ یہ خدمات ہے. لو سامو.